ناظرین، تو سلسلہ چل رہا تھا حضرت حسین ابن منصور حلاج کا، تو آج انشاءاللہ قسط نمبر 17 آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو گفتگو ہو رہی تھی حضرت ابن عطا کے صاحبزادوں کی کہ جیسے وہ قتل ہو رہے تھے ایک ایک کر کے۔ آپ کے 10 بیٹے تھے، اور جب 10ویں کی باری آئی تو ڈاکوؤں نے اپنی شمشیریں روک لیں اور حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا کو مخاطب کر کے کہا، ہم نے آج تک ایسا بے حس اور سنگ دل باپ نہیں دیکھا کہ اپنے بیٹوں کی جان بچانے کے لیے کوئی تدبیر کرنے کی بجائے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ حضرت ابن عطا نے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ فرمایا، تمہاری کیا مجال کہ تم میرے بیٹوں کو قتل کر سکو؟ فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اپنی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ خلاق ازل نے میرے صاحبزادوں کا مقدر اسی طرح رقم کیا تھا۔ مسکراتا اس لیے ہوں کہ میں اس کی رضا میں راضی ہوں، کاش وہ بھی راضی ہو جائے۔ حضرت ابن عطا کی گفتگو سن کر قزاقوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنی شمشیر نیام میں کر لی اور معذرت خواہانہ لہجے میں افسوس کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہ بات پہلے کہہ دیتے تو تمہارے تمام بیٹے قتل ہونے سے بچ جاتے۔ شیخ ابو العباس ابن عطا نے فرمایا، جب خالق کسی کو مٹانا چاہتا ہے تو پھر کون ہے جو اس کو قائم رکھ سکے؟ یہ کہہ کر ابن عطا نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، پھر قزاقوں کے ساتھ مل کر اپنے 9 بیٹوں کی تدفین کی اور شمشیر قضا سے بچ جانے والے صاحبزادے کو ہمراہ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا کے چند مشہور اقوال حسب ذیل ہیں۔ ظاہر میں مخلوق سے اور باطن میں خالق سے وابستگی گوشہ نشینی سے بہتر ہے۔ عمدہ گناہ وہی ہے جس سے توبہ کی توفیق نصیب ہو، اور بدترین ہے وہ عبادت جس میں خود بینی غرور نمایاں ہو جائے۔ دنیا کچھ لوگوں کے لیے سرائے ہے، کچھ کے لیے تجارت گاہ، بعض کے لیے شہرت و عزت حاصل کرنے کی جگہ، بعض کے لیے درس عبرت اور کچھ کے لیے باعث عیش و نشاط۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص اپنے خیال کے مطابق دنیا سے دلچسپی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناواقف لوگوں کے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دے گا، لیکن عارفین سے گناہ صغیرہ کی بھی باز پرس ہوگی۔ قرآن و حدیث سے بلند کوئی مقام نہیں۔ مجھے آتش دوزخ میں جلنے کا اتنا خوف نہیں جتنا حق تعالیٰ کی عدم توجہی سے خائف رہتا ہوں۔ ان اقوال مبارکہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا کس شان کے بزرگ تھے۔ اسی مرد حق سے کسی شخص نے سوال کیا، شیخ آپ کا حضرت منصور حلاج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ منصور ایک جانباز صوفی ہے۔ حضرت ابن عطا نے فرمایا، منصور حلاج سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جن کی عقلی توجیہ ممکن نہیں۔ اس شخص نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عطا نے فرمایا، جنات منصور حلاج کی کتابیں ہیں، اس لیے ان کے کام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع میں حضرت ابن عطا جیسے بزرگ بھی حضرت منصور حلاج کی کرامات کو جنوں کی کارکردگی کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس دوسرے علماء اسے شعبدہ بازی قرار دیتے تھے۔ ایک سال بعد کسی شخص نے حضرت منصور حلاج کے بارے میں وہی سوال کیا تو حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا نے فرمایا، حسین بن منصور کی کرامات حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، پہلے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جنات منصور حلاج کتابیں ہیں۔ جواب میں حضرت ابن عطا نے فرمایا، اس وقت مجھے منصور حلاج کے حالات کی تفصیل تحقیق کے ساتھ معلوم نہیں تھی، مگر اب میں اس حقیقت سے آگاہ ہو گیا ہوں، اور صحیح بات وہی ہے جو تم نے اب سنی ہے۔ اس واقعہ کو مشہور مؤرخ خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے، جسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر علماء اور فقہاء تحقیق کرنے کی بجائے سنی سنائی باتوں پر یقین کیا کرتے تھے، اور پھر حضرت منصور حلاج ان کے اعتراضات کا نشانہ بن جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔